آپ کو یہاں DGPR میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ملتان میں ایک زرعی شعبے کے اندر انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے کسان کارڈ کا اجرا کیا اور زراعت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہمارا کاشتکار اور کسان ہے اس کو دور حاضر کی جدید سہولتوں سے آراستہ کرنا اور ڈیجیٹل پاکستان کا حصہ بنانا وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں صوبہ پنجاب کے اندر صوبائی وزیر زراعت اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انتھک محنت کر کے زرعی شعبے کے اندر جو ستیلی ماں کا سلوک ہوتا رہا اور جس طرح سے سب سے اہم ترین 70% اینڈ ابو زرعی صوبے کے محنت کش کاشتکار اور کسان جو ہیں وہ جس طرح کی سرکاری سرپرستی ہونی چاہیے تھی سابقہ ادوار میں نہ صرف وہ اس سے محروم رہے بلکہ ان کی غیر ذمہ دارانہ اور اس شعبے کو نظر انداز کرنے کی جو دانستہ کوشش تھی اس کا خمیازہ آج جو ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے، کیونکہ یہ لمحہ فکریہ اور بدقسمتی ہے کہ جو ملک جو ہے اس کی اکانومی کا ایگرو بیسڈ والیوم جو ہے وہ 70% سے زائد زرعی شعبے سے تعلق رکھنے والے آبادی اور پنجاب کے اندر بسنے والے کسان اور کاشتکار ہیں، وہ صوبہ جو ہے وہ اور وہ ملک جو ہے وہ آج بھی زرعی اشیاء اور اجناس جو ہیں وہ درآمد کرنے پہ مجبور ہے۔ یقیناً یہ ماضی کی ناقص پالیسیز کا ہی خمیازہ ہے۔ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی فوڈ باسکٹ، ہمیں اپنی فروٹ باسکٹ اور ہمیں اپنی جتنی بھی کچن کے ساتھ جڑی ضروریات اشیاء ہے زرعی اجناس کی شکل میں، اس میں پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے اور جو ہمارا غریب چھوٹا کاشتکار ہے اس کے لیے کسان دوست پالیسیز لانی ہے۔ بلا شبہ کسان کارڈ کا اجرا جو ہے وہ زرعی شعبے کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے اور پہلی دفعہ کسان کو اس کا حق جو ہے ایک آرگنائز طریقہ کار سے فراہم ہونے جا رہا ہے اور اس کارڈ سے جہاں اسے اپنے وہ تمام جو حکومتی اقدامات ہیں، ریلیف ہے، سبسڈی ہے، اس کے ساتھ جڑا جو اس کے اوورال کھاد سے لے کے باردانہ تک کا انیشیٹو، اس کو حکومت جو ہے اس کی کسان کی خوشحالی کی کنجی جو ہے اسے کسان کارڈ کے ذریعے کسان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ میں صوبائی وزیر زراعت سے گزارش کروں گی کہ وہ زرعی پالیسی کے وہ تمام پیرامیٹرز جن کو سامنے رکھ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اور منسٹر صاحب کی ٹیم نے کسانوں کے دلوں کے اوپر راج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو شعبہ ہے زراعت اس کو مضبوط بنانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے جو انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، منسٹر صاحب میڈیا کو آپ اپرائز کریں اور کس طرح سے ہم یہ توقع کریں کہ آپ کے دور حکومت میں
حکومتی کوششیں رنگ لائیں اور یہ جو ہر چیز ہم باہر سے منگوانے پہ مجبور ہیں، ہم اس میں خود کفیل ہونے کے لیے جو تگ و دو کر رہے ہیں، میڈیا آپ کی زبان سے وہ سننا چاہتا ہے. تھینک یو جی. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں میڈم فردوس عاشق اعوان ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں مجھے مدعو کیا اور اپنے ساتھ یہاں آپ تمام دوستوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. جیسا کہ انہوں نے پہلے بتایا ہے کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں زراعت جو ہے ایک اولی حیثیت رکھتی ہے. ویسے تو ماضی میں آپ نے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت ہی یہ کہا کرتی تھی کہ زراعت ہماری ترجیحات میں شامل ہے، لیکن وہ زبانی حد تک تھی. لیکن اس وقت جو حکومت آئی ہے، اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سنجیدگی سے زراعت کے شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ زراعت کو صحیح معنی میں ترجیحات کی شکل دینا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، وزیر اعظم صاحب نے آتے ساتھ ہی جب حلف لینے کے بعد کچھ عرصے میں ہی ایگریکلچر پیکج کا اعلان کیا تھا. اس ایگریکلچر پیکج میں چند فصلات کی پروڈکشن بڑھانے کا بندوبست کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب پھر بعد میں وزیر اعظم صاحب نے ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان دیا تاکہ ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے. اور وہ ٹرانسفارمیشن پلان پہ ہم نے عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں جون تک کا ٹارگٹ دیا تھا کہ، لیکن ہم نے 2 مہینے کے عرصے میں کسان کارڈ کو عملی شکل دے دی. کسان کارڈ بنیادی طور پہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف کرپشن کا خاتمہ کریں گے بلکہ کسان کو وہ سہولیات بھی مہیا کریں گے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جہاں مین ٹو مین کانٹیکٹ نہ ہو وہاں پہ کرپشن خود بخود ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، اور یہی کسان کارڈ کا ایک مقصد ہے. کسان کارڈ کے ذریعے تمام وہ کاشتکاران جو حکومت پنجاب کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور رجسٹریشن کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی کاشتکار رجسٹر ہو سکتا ہے، ان کو وہ مہیا کیا جائے گا. اور وہ اس کارڈ میں ان کا ایک تو ڈیٹا بیس ہوگا، دوسرا وہ کارڈ بطور ATM کام کرے گا، تیسرا اس کارڈ کے ذریعے جو وہ کسانوں کو سبسڈیز دی جاتی ہیں، وہ سبسڈیز بجائے ماضی کے طریقہ کار جن میں بہت سی کباتیں تھیں ان سے ختم ہو جائیں گی، اور ڈائریکٹ کارڈ کے ذریعے وہ سبسڈی کسان کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اور یہ تمام کی تمام ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوگی، اور جو کسان کارڈ حاصل کر لے گا وہ کسان پورے پنجاب کے 30,000 پوائنٹس ہوں گے جن پہ جا کے مشینیں جہاں پہ مہیا ہوں گی، اور وہاں کے پہ جا کے بایو میٹرک کرائے گا، اور اس کے ساتھ اس کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل جائے گا. اور وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پھر باقی تمام کی تمام ٹرانزیکشنز الیکٹرانکلی ہوں گی، اور اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے گورنمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کھاد کے لیے اتنی سبسڈی فی بوری دینی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کارڈ میں وہ کریڈٹ ٹرانسفر ہو جائے گا تمام کارڈ ہولڈرز کو. اور اگر جو کسان بینک سے قرضہ لے گا اور وہ قرضہ بھی آٹومیٹیکلی ایک دفعہ اس کو قرضہ
मंजूर कराना पड़ेगा। ये जो हर 6 महीने के बाद पटवारियों के चक्कर और बैंकों के चक्कर किसान को लगाने पड़ते थे, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। वो वन टाइम उसका डाटा फीड हो जाएगा और उसके मुताबिक उसके कर्ज़े की लिमिट तय हो जाएगी और वो कर्ज़ा किसान कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो किसान उस कर्ज़े को ATM के ज़रिए भी निकलवा सकेगा और खाद या बीज या किसी पेस्टिसाइड की शॉप पे जाके भी वो 29,000 शॉप से वो उसको फ़ायदा हासिल कर सकेगा। और मैं यहाँ पे ये भी आपको वादे कर दूँ कि ये 30,000 शॉप्स जो हैं, ये जो पूरे बैंकिंग नेटवर्क का ATM है, सिस्टम है, उसके अलावा है। वो ATM पे भी वो किसान कार्ड फंक्शन करेगा और किसान को वो ताकि सहूलत मिल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सके और बर वक्त वो अपनी इनपुट्स जो है ज़रूरत के मुताबिक हासिल कर सके ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। यहाँ पे अक्सर एक डिबेट होती है कि इंडिया में पैदावारी औसत इतनी है और पाकिस्तान में पैदावारी औसत कम है इंडिया से। तो मैं यहाँ पे ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो पैदावार है, हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर जो है या प्रोग्रेसिव ज़मींदार उसके मुकाबले में पैदावार लेता है, लेकिन हमारा जो अक्सरियत में छोटा किसान है उसको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। वो वक्त पे ना खाद दे सकता था, ना वक्त पे स्प्रे कर सकता था, ना वक्त पे वो डीजल लेके ट्यूबवेल चला सकता था। इस वजह से उसकी एवरेज नीचे चली जाती थी। अब ये एक ऐसा मैकेनिज़्म हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिस मैकेनिज़्म के ज़रिए किसान ये तमाम इनपुट्स वक्त पे हासिल कर सकेगा बग़ैर किसी तग्गो-दाव के। उसको सिर्फ खाद लेनी होगी तो सिर्फ खाद की दुकान पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट उसके कार्ड में मौजूद होगा। बीज लेना होगा तो बीज की दुकान पे जाएगा, क्रेडिट उसके अकाउंट में मौजूद होगा। तो इससे अब किसान जो है इन अदर वर्ड्स एम्पावर होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज यहाँ ये भी बात करना चाहूँगा कि ये जो फंक्शंस आज हम आपको बता रहे हैं, हम आगे आने वाले वक्त में इन फंक्शंस को मज़ीद बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद फैसिलिटीज़ किसान तक इस कार्ड के ज़रिए पहुँचें और ये कार्ड जो है ये इसको हम पूरी तरह किसान के बेनिफिट के लिए यूज़ करें। आप जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि इस इनकलाबी प्रोग्राम से 10 लाख काश्तकार जो है वो फ़ायदा उठाएगा और जो पूरे ज़रूरी शोबे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने मंशूर के अंदर कमिटमेंट की थी, आज एक एग्रेसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी के ज़रिए उस रोड मैप पे अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। और आपको ये भी याद है कि ज़रूरी शोबे की पीठ में छुरा घोंम के माजी के हुक्मरानों ने यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई और सूबा और मुल्क जो है वो उस फूड बास्केट से महरूम होगा। हुकूमत डंग टपाव पॉलिसीज़ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रोड मैप के साथ इस मुल्क के अंदर ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाने जा रही है। और मैं मिनिस्टर साहब को, चूँकि उधर प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में किसानों के लिए इन्होंने खुशखबरी दी थी कि 500 रुपया जो सब्सिडी फ़ी बैग जो है वो खाद पे दी जा रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको 1000 रुपया कर दिया था और उससे किसान को सस्ता बीज और सस्ती खाद की फराहमी जो है
اس سے فصلیں ہریالی آئے گی فصلوں کی، اور الٹیمیٹلی ہماری ییلڈ جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اور سی پیک کے اندر چائنا سے سپورٹ لے کے جس طرح سے ہم ٹنل فارمنگ اور لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی سے جڑی جو ایگریکلچر انپوٹس ہیں ان کو متعارف کرانے جا رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ چونکہ چائنا نے سی پیک کا حصہ بناتے ہوئے ایگریکلچر میں جو ہمیں ہاتھ تھمایا ہے، وہ ہاتھ جو ہے وہ ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ ہوگا. وہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا. وہ ایگریکلچرسٹ جو ہمارے سائنٹسٹ، زرعی سائنسدان اور جو مختلف زرعی یونیورسٹیز میں کام کرنے والا ہمارا ہیومن ریسورس ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کیونکہ پاکستان کے اندر وہ زرعی یونیورسٹیاں بدقسمتی سے دانستہ طور پہ بند کر دی گئی تھی، اور جو پوٹینشیل ان کے اندر تھا، جو ہمارا زرعی سائنسدان زرعی شعبے کے اندر دنیا کے سامنے پیداوار کے حوالے سے نت نئی اقسام متعارف کراتا رہا ہے، وہ ڈس ہارٹ ہو کے پیچھے چلا گیا. اور میں منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتی ہوں کہ کپاس جو ہے وہ جو ہماری گولڈن کراپ تھی، جس طرح سے وہاں گنے کی فصل کو ریپلیس کر کے ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ کا ذریعہ تھا اس کا گلا گھونٹا گیا، تو پرائم منسٹر نے کپاس کے حوالے سے بھی منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ہماری کیش کراپ جو ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سرکاری سرپرستی دیں. اس کے لیے اچھے بیج اور جو وائرس اور اسپیشلی جو کیڑے مار ادویات ہیں اس کے اندر جو ملاوٹ مافیا ہے، اس ملاوٹ مافیا کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ زرعی ٹاسک فورس بن رہی ہے. اور یہ ملٹیپل انیشیٹیوز ہیں جو حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اٹھا رہی ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نہ صرف زرعی طور پہ خود کفیل ہوگا بلکہ زراعت کے شعبے میں جو کالی بیڑے جو ہیں آپ کا اور آپ کے بچوں کا خون چوس کے ہمیں مہنگی زرعی اجناس امپورٹ کرنے پہ مجبور کرتی رہی ہیں، ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائیں گے اور درآمد پہ خرچ ہونے والا قیمتی زر مبادلہ بھی بچائیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ اپ کرنا چاہتی ہوں کہ کل سے ایک الیکشن تھا NA 249 کا، اور اس الیکشن کے اندر اس کا 1 کلومیٹر سے بھی کم جو تھا پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا، یعنی جس کے اندر وہ الیکشن ہو رہا تھا. اور اس الیکشن کے اندر صبح 6 بجے تک رزلٹ کا آنا اور پھر الٹیمیٹلی اس صوبے کی حکومت کا کینڈیڈیٹ کا کامیاب قرار دیا جانا، اور الٹیمیٹلی تمام وہ میڈیا کے میرے قابل احترام اینالسٹ اور عوام کے اور جمہوریت کے درد میں نہ ڈال جمہوریت پسند سوچ رکھنے والے پروگریسو ویژنری ہمارے اینکرز، کسی کی آواز آپ نے نہیں سنی ہوگی. جو ڈسکا میں چیخیں سنائی دیں وہ کسی کو کراچی کے اس الیکشن کے ساتھ چوں چراں بھی نہیں کسی کو سنائی دی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ PTI کے کینڈیڈیٹ کی جیت جو ہے اس کو جس طرح ٹارگٹ کر کے ملائن کر کے جس ادارے کی طرف سے پریس ریلیزز جاری ہوئیں اور عملے کے حوالے سے سوالیہ نشان آئے، صرف 40,000 ووٹ کاؤنٹ ہونا تھا. تو 40,000 ووٹ کو کاؤنٹ کرتے کرتے رات بیت گئی اور سحری آ گئی اور صبح ہو گئی.
تو جو ہمارے معزز صحافی حضرات ڈسکے کے حوالے سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ان کی چیخیں آؤ بکا میڈیا کی سکرینوں پہ سنائی دے رہی تھی، میں ان کی زبانوں سے اس الیکشن کے حوالے سے بھی سچ سننا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ریفارمز اس وقت الیکٹورل ریفارمز پاکستان کے الیکشن کے لیے لازم و ملزوم بن گئی ہیں، اپوزیشن کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فی الفور ان ریفارمز کی طرف جانا ہے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں، ادروائز اس طرح کے کئی الیکشن جو ہیں وہ عبرتناک دردناک تعبیر جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ تو میں آپ کے سوالات جو ہیں چونکہ منسٹر صاحب سے زیادہ ہونے چاہیے اور ایگریکلچر کے حوالے سے ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اور عوام کو یہ آگاہی دی جا سکے کہ زرعی صوبہ جو ہے زراعت کو کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، اون کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ہر طرح سے فنانس کر رہا ہے۔ تو جی جو عمومی طور پر ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہارنے والے کی چیخوں پکار زیادہ ہو رہی ہے، الحمدللہ آپ تو وہاں پر 5ویں نمبر پر آئے ہیں اور اربوں روپے کا جو عمران خان نے کراچی کا پیکیج دیا تھا وہ بھی وہاں نہیں چل سکا، تو کیا کہیں گے کہ 5ویں نمبر پہ شکست کی کوئی وجوہات اپنی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، تو وجہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم ہمیشہ بہتری کے لیے ہر جگہ پہ اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے اور اپنے اراکین سے ہمیشہ آغاز کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نہ چھپاتے اور نہ چھپائیں گے۔ جو پارٹی کی سطح پہ اٹھانے والے اقدامات ہیں وزیر اعظم یقیناً اس حوالے سے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ طے کر چکے ہوں گے اور وہ پارٹی کو آن بورڈ ضرور لیں گے۔ جو آپ نے فتح کے جشن منانے والے اور بغلے بجانے والوں کی نمائندگی کی ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کے پاس اقتدار ہو، وسائل ہوں، حکومتی ڈنڈا ہو اور پھر انگلی کے اشارے ہوں، تو وہ جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن جیتا کرتی ہیں۔ یہاں ڈسکا کے اندر اور پنجاب کے اندر لوگوں کا رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ آزادانہ ان کو حق دیا گیا تھا، نہ کسی نے ڈنڈا چلایا، نہ کوئی حکومتی خزانے کے منہ کھولے گئے اور نہ کسی جگہ پہ حکومتی وسائل استعمال میں لائے گئے۔ تو وہاں کی حکومت کو سوچنا ہے کہ جمہوریت کا راگ لاپتے لاپتے کیا جمہوریت جیت کا نام ہے یا جمہوریت رول آف لا کا نام ہے۔ اگر جمہوریت جیت کا نام ہے تو جمہوریت کی فتح ہو گئی ہے، اور اگر جمہوریت جو ہے رول آف لا کا نام ہے تو جمہوریت جو ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے پیپلز پارٹی نے کفن پہنا کے تابوت میں بند کر دیا۔ اچھا جہانگیر صاحب یہ فرما دیں، آپ زراعت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے جو سیڈس ہیں اس کی جو مختلف کوالٹیز جو سامنے آتی تھی، ہم چھوٹے ہوئے دیکھتے تھے کہ گندم کے وہی بیج تھے جو آج بھی وہی بیج کاج کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو جاٹ زیادہ کرنا ہے، فصل کو بڑھانا ہے اگر ہم نے، تو اس کے جو بیج ہے اس کے اوپر ریسرچ جو ہمارے اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں فیصل آباد ایگریکلچر کے زیر اہتمام چلتے ہیں، ان میں کوئی جدت نہیں آ رہی، اس کے اوپر کیوں نہیں حکومت توجہ دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاید آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ وہی بیج ہے تو آپ اپنے بچپن کی 4 ورائٹیز کا نام بتا دیں اور آج بوئی ہوئی 4 ورائٹیز کا نام بتا دیں۔ اس وقت جو نئی ورائٹیز کاشت کی گئی ہے ان کے اگر آپ کو نام معلوم نہ ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اکبر جو ورائٹی ہے وہ اسی سال انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ فخر بکھر ایک ورائٹی کا نام ہے جو اسی سال بیج کی انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ اناج ایک ورائٹی کا نام ہے جو
اسی سال نئے بیج کی ورائٹی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور ان ورائٹیز کی آپ فیلڈ میں جا کے دیکھیں ییلڈ پچھلی ورائٹیز سے کتنی بہتر آ رہی ہے۔ جی فاروقی صاحب بعید کرتے ہیں بیٹے، چھوڑ دو نا۔ جی جی فاروقی صاحب لیتے ہیں بھائی صاحب، بحث نہ کریں بیٹے، چلیں جی فاروقی صاحب۔ صاحب یہ بتائیں جی کہ جی یہ جو رات کا جو الیکشن ہے اس پہ کون جیتا کون ہارا ایک الگ بات ہے، لیکن ووٹوں کا اگر آپ دیکھیں ان کی ڈویژن جو دیکھیں اس میں جو پی ڈی ایم ٹوٹ کے لڑی ہے آپ کے ساتھ، یعنی دو ان کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ لڑے ہیں، پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں ایک بار پھر اکٹھا ہونے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم پہ جا رہی ہے، تو کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسٹریٹس پر ضمنی انتخابات میں اور پارلیمنٹ میں حکومت کے لیے ایک مشکل دن آنے والے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والے وقت کا سوائے اللہ کو کسی کا نہیں پتہ، اور پروردگار یہ سمجھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر قسم کی شیطانی سوچ جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں، تو جب شیطان آزاد ہوں گے تو ان کا ہم لائے عمل طے کریں گے۔ جی سب سے کر لیں، وہ واقعی بچے کو نہیں پتا، شہر کا بچہ ہے۔ آج صبح میں ایک سروے کیا ہے جی غالب مارکیٹ میں، وہاں پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک سٹال لگا ہوا ہے سستے رمضان کے بعد، وہاں پہ 3 آئٹمس سبزی کی رکھی گئی ہیں، کدو، بھنڈی اور بینگن۔ لیمو وہاں پہ نہیں ہے۔ جب ایڈمنسٹریشن سے پوچھا لیمو کیوں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں لیمو کی ریپلیس ہم نے بینگن رکھی، جس کو بتاؤں کہتے ہیں۔ یہ حال ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، میں آپ کو نام نہیں بتا رہا، غالب مارکیٹ آپ کے سستے رمضان بازار میں، یہ آپ کی لاہور جیسے شہر میں جب چیف منسٹر ہے، گورنر ہے، منسٹر بیٹھتا ہے، اس کی یہ حال ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر مارکیٹ میں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے یقیناً کسی جگہ پہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت 16 آئٹم ایسے ہیں جو سستے بازاروں میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سبسڈائز ریٹ پہ مہیا کر رہی ہے، اور اس میں 16 آئٹمس میں تمام سبزیاں شامل ہیں اور کچھ پھل شامل ہیں اور لیمو بھی ان میں شامل ہے، کیونکہ شاید آپ نے نہیں کیا تو ابھی یہاں سے چلے چلتے ہیں کہیں دو، میں جرنلزم چھوڑ دوں گا، ابھی چلے چلتے ہیں میں اس کی کلیئرٹی صرف دے دوں، ایک منٹ میں کلیئرٹی یہ دے دوں کہ چونکہ ابراہیم لکی نے جس طرف اشارہ کیا، چونکہ شروع میں جو ہمارا رمضان بازار جو ہے وہ ہم نے قائم کیا تو لیمو ہماری لسٹ کا کمپوننٹ اور کانٹینٹ تھا، لیکن لیمو کی شارٹیج اور اوور آل مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے، چونکہ آف سیزن تھا، امپورٹ ہو رہا تھا، اس حوالے سے وہ جو بینگن کی نشاندہی کر رہے ہیں اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کون سا آئٹم ریپلیس کیا جائے اور کس طرح سے وہ ہماری عوام کی جو بنیادی ضرورت ہے اس سے میچ کرے، تو پھر لیمو کی جگہ بینگن ریپلیس ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لیمو مائنس کر دیا جائے، لیمو کے اوپر جو سبسڈی تھی اس سبسڈی کو مائنس کیا گیا، لیکن آپشنل کر دیا گیا کہ لیمو اس مارکیٹ میں آئے گا لیکن حکومتی سبسڈی میں نہیں ہوگا، اس کا الٹرنیٹیو ویجیٹیبل کے طور پہ ایک اور آپشن دے دیا گیا۔ لیکن جو اگر غالب مارکیٹ ہو یا کہیں بھی رمضان بازار میں وہ تو حکومتی ترجیحات سے ہٹ کے کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ نے نشاندہی کی ہے، بجائے اس کے کہ ہم شرطیں لگائیں، ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہاں جا کے جہاں کوتاہی ہے اس کا ہم علاج کریں گے اور جواب دیں ہم آپ کو، اور جو حکومت کہتی ہے حکومت کو ہر حال پہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر انتظامیہ سستی کرتی ہے اور حکومتی ویژن سے ہٹ کے کوئی اپنا اثر نو کو ڈرامہ ہوتا ہے وہاں، تو عوام اور حکومت کے درمیان وہ انتظامیہ پھر بد دلی پیدا کرتی ہے، جس کی ہر حال میں ہم حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔ نہ یہ وزیر اعلیٰ کا مشن ہے، نہ وزیر اعظم کا، نہ چیف سیکرٹری کا۔ اگر انتظامی کوئی کوتاہی ہے
تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس کا ازالہ بھی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی دھن کے حوالے سے